اللہ کی تقدیر کے اٹل فیصلے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم تھی کہ کچھ عرصہ یہ نظام چلے گا، یہ لوگ اخوت کی بنا پر میراث تقسیم کریں گے. جیسے جاہلیت میں یہ قانون رائج تھا کہ اگر کسی نے کسی شخص کو اپنا بیٹا بنا لیا متبنہ، تو ان دونوں کی وراثت قائم ہو جاتی تھی. اس کے مال کا یہ وارث، اس کے مال کا وہ وارث. کچھ عرصہ یہ چیز چلتی رہی. پھر اللہ نے جیسا کہ پیچھے گزرا فرمایا کہ وہ تو ان کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو، جس کا آغاز نبی علیہ السلام کے گھر سے ہوا. زید بن حارثہ آپ کا منہ بولا بیٹا تھا، جو معاشرے میں زید بن محمد کے نام سے معروف تھا. جب اللہ نے فرمایا کہ ادعوہم لآبائہم، کہ ان کو ان کے حقیقی باپ کے نام سے پکارو، تو پھر آپ نے فرما دیا کہ لوگوں زید ابن محمد آج سے زید ابن حارثہ ہے. اور جو میراث کا تعلق ختم، اللہ کا فرمان ہے اب میراث رشتہ داروں کا حق ہے. اسی طرح جو ایک اخوت قائم کی تھی نبی علیہ السلام نے انصار و مہاجرین کے بیچ، وہ اخوت ایسی مضبوط ہو گئی کہ وراثت تک میں شریک ہو گئے. کوئی انصاری صحابی فوت ہوتا، مہاجر اس کا وارث ہوتا. کوئی مہاجر فوت ہوتا، انصاری اس کا وارث ہوتا. کچھ عرصہ یہ نظام چلتا رہا، اللہ نے روکا نہیں. مگر پھر اسلام مستحکم ہو گیا اور جنگ و جہاد کے ذریعے مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے. تو اللہ رب العزت نے اب میراث کا قانون نازل فرمایا کہ وہ اخوت دوستی کی حد تک ہے، وہ اخوت میراث والی اخوت نہیں ہے. رشتہ دار جو ہیں وہ میراث کے مستحق ہیں، اور اللہ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے. کسی کا حصہ زیادہ، کسی کا حصہ کم. فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں تو کتاب اللہ سے مراد یا تو قرآن ہے یا اس سے مراد لوح محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اب یہ مال وراثت کا اس اخوت میں نہیں بلکہ اولو الارحام میں بٹے گا، رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا. تو پھر یہ اولو الارحام جو ہیں بعضهم اولیٰ ببعض، یہ زیادہ اہل ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں بعض سے. فی کتاب اللہ، کتاب اللہ میں کس سے زیادہ؟ من المؤمنین، مومنین سے اور مہاجرین سے.